بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ انسانوں کے تیار کردہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے حال ہی میں اسپیس میں کچھ ایسی تصویریں کیپچر کی ہیں جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ خصوصاً سعودی عربیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا اس سے کتنا فاصلہ ہے۔ ان تصویروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے بیان کردہ ایک حدیث مبارک کی تصدیق کر دی ہے، جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بنا کسی سیٹلائٹ اور جیوگرافیکل نالج کے بغیر اتنا بڑا دعویٰ اتنے یقین کے ساتھ کرنا بھلا کیسے ممکن ہے۔ صحیح مسلم 480 ایک مستند اور طویل حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اپنی امت کو سزا سے نجات دلوانے کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ابو حیان نے ابو ذرا سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دستی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی، کیونکہ دست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھی۔ آپ نے اپنے دانت مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلی امتوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا، بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا اور اللہ کی نظر سب کو دیکھ رہی ہوگی، سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا، جوان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں ہو تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں ہو تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو تمہاری سفارش کر دے، یعنی تمہارے رب کے حضور؟ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس چلو، تو وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ سب انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سے بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انہیں جواب دیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی، آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے، آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل صرف اس کے دوست ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، اور اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے اور کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنے ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطا کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا، میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، میری جان کا کیا ہوگا؟ میری جان کیسے بچے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟
تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے تو بھی معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے، تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں، ان کو جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے، اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مطلب اللہ، جنت کے دروازے کے دونوں بازوں میں اتنا فاصلہ ہے جیسے مکہ اور ہجر ایک شہر ہے بحرین میں، یا جیسے مکہ اور بصرہ ایک شہر ہے دمشق سے 3 منزل پر۔ اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سمجھیں کہ جب اللہ کے جلال اور غصے سے رسول جو کہ انسانوں کے اندر نبی ہوں اور باقی انسانوں سے بڑھ کر ہوں، تو اس صورتحال کے اندر ولی اللہ کی کیا حالت ہوگی، جن کی قبروں پر جا کر لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا مان کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے ان کی قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس دن کچھ کر سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان نہ فرماتا؟ یہ حدیث مبارکہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس طویل حدیث کے آخر پر ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، کہ جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مکہ شہر اور شہر ہجر میں، کیا مکہ اور شہر بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے جو کہ ملک شام کے اندر موجود ہے۔ ان الفاظ کو سمجھ کر ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ 2 چیزوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ مکہ شہر سے ان دونوں کا فاصلہ بالکل ایک جیسا ہے۔ یہ دونوں شہر مکہ سے بالکل ایک جتنے فاصلے پر موجود ہیں، حالانکہ اس دور کے اندر فاصلوں کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانے موجود نہ تھے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، اور لوگ اپنے گھوڑوں گدھوں پر سفر کر کے یا اونٹوں پر بیٹھ کر دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پہنچتے کہ یہاں سے کسی چیز کا فاصلہ کتنے کلومیٹر پر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا تھا ان کی سواری پر اور راستے پر کہ یہ راستہ بالکل سیدھا ہے یا اس کے اندر کوئی پہاڑی سلسلہ، کوئی جنگل یا کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ اور اس ٹائم کے اندر کیونکہ سفر کو دنوں کے اندر ناپتے تھے، لہٰذا اگر اس سفر کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس سفر کے اندر دن زیادہ لگتے ہیں، جبکہ اس سفر میں کم دن لگتے ہیں جو کہ لمبا تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی رکاوٹیں نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پہلے یہ فرمانا کہ مکہ سے ہجر اور بصرہ شہر کا فاصلہ بالکل ایک جتنا ہے، بالکل ناقابل یقین سی بات ہے، کیونکہ آج کے دور کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مکہ سے ان دونوں شہروں کا فاصلہ بالکل ایگزیکٹ ایک جتنا ہے، جو کہ ہے 1200 کلومیٹر۔ اگر ان کے درمیان بالکل ایک سیدھی لائن کو کھینچا جائے، روڈز اور دشوار گزار راستے، پہاڑ اور سمندر وغیرہ اس راستے کو کم یا زیادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل ملا کر یہ ایوریج فاصلہ بالکل اتنا ہی ہوگا۔ اگر اس سے ایک بالکل سیدھی لائن کے اندر دیکھیں، اور اسے آج سیٹلائٹ سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ کسی انسان کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں، یا یہ علم ہے اس دنیا کائنات کو چلانے والے کا جسے اس نے اپنے رسول کو غیب کے طور پر عطا کیا، جو کہ بالکل حق اور سچ ہے؟ کیا اب بھی غیر مسلم اس سے صرف ایک اتفاق کہہ کر اس کے وجود سے انکار کریں گے، یا اللہ کی اس کھلی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھیں گے تاکہ ہدایت تک پہنچ سکیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔